اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وائمہ آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین واللعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم ظلمہم الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المجید وهو اصدق القائلین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم انی اعلم ما لا تعلمون صلوات التجا ہے پروردگار کی مقدس برگاہ میں میرے خالق و مالک محترم جناب کرنل سید سخاوت حسین کاظمی صاحب اور میرے اس کاظمی سادات کے خانوادے کی طرف سے ان کے جد مظلوم کی بچھائی ہوئی صف عزا کو اپنی پاکیزہ برگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ میرے خالق و مالک کرنل صاحب کی اور اس خانوادے قبیلے کی جتنی بھی دینی دنیاوی اجاد شری ہے ان سب کو پورا فرما۔ میرے پاک اللہ ان کو اپنی بارگاہ سے وسیع طاہر طیب علی رزق عطا فرما۔ صبح قیامت تک ان کی جتنی نسلیں خاندان قبیلے آئیں ان میں میرے مولا کے محب، مولا کے ماتمی، عزادار اور پاکیزہ مشن کے چلانے والے پیدا فرما۔ مظلوم کے غم کے سوائے انہیں کائنات کا کوئی غم نہ دے۔ التجا ہے پاکیزہ بارگاہ میں سادات، مومنین، موالی، کلمہ گو، مولا کے ماتمی، عزادار جتنی شخصیات تشریف لے آئے ہیں، پروردگار سب کا دربار حسین ابن علی میں چل کے آنا قبول و منظور فرما۔ اس دروازے کی خصوصیت یہ ہے کہ جب سوالی اپنا دامن پھیلا دیتا ہے تو پھر ان کی شان کریمی کے خلاف ہے کہ وہ خالی واپس پلٹ کے چلا جائے۔ تو میرے اللہ جتنی اجات لے کر آئے ہیں سب کی اجات شریعہ کو پورا فرما۔ حاضرین یا غائبین میں جتنے بھی جسمانی یا روحانی امراض والے ہیں، مولا و آقا امام زین العابدین علیہ السلام کی پاکیزہ بیماری کا واسطہ سب مریضوں کو شفائے کلی عطا فرما۔ پروردگار عالم ہمارا وطن عزیز پاکستان بے انتہا قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ وطن عزیز پاکستان کو استحکام عطا فرما۔ شیعہ سنی دونوں بھائی ہیں، شجرہ اسلام کی شاخیں ہیں، اسلام کے دونوں مضبوط بازو ہیں۔ شیعہ سنی دونوں بھائیوں کو آپس میں دائمی اتفاق و اتحاد عطا فرما۔ مراجع عظام، علماء کرام، ذاکرین، واعظین، مولا کی مدت میں بولتی زبانیں، لکھتے قلم، ماتمیوں کے اٹھتے ہوئے ہاتھ، نواح خانوں کے نواح پڑھتی ہوئی زبانیں، لنگر نیاز کا اہتمام کرتے سادات، مومنین، موالی، یہ ماؤں بہنوں سمیت جہاں کہیں بستے ہیں ان کی معاوضت فرما۔ قائد ملت جعفریہ پاکستان آغا سید احمد علی شاہ الموسوی النجفی سرکار کی درازی عمر فرما۔ کائنات کے والی و وارث بقیت اللہ فی الارض سرکار قائم آل محمد کے لانے ظہور میں تاجیل فرما۔ ہم سب کو امام کے خادموں، نوکروں، چاکروں میں محشور فرما۔ مستجابیت کے لیے مل کے صلوات پڑھیں ساری شخصیات۔ میرے انتہائی واجب الاحترام سادات و مومنین، میرے مولا کے موالی، پروردگار عالم نے پاکیزہ دین جو انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجا اور اس دین مبین کے اندر پروردگار نے جو عادیان دین کا سلسلہ شروع کیا، سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو، ابو البشر کو بھیجا ہدایت کے لیے، اور اس کے بعد پھر نسل انسانی کا آغاز ہوا۔ آدم علیہ السلام تشریف لائے اس سین دنیا کے اندر تو وہ مسجود ملائکہ ٹھہرے۔ علم کی بنیاد پر جب آغاز کائنات ہو رہا تھا تو اس وقت بھی
اور جب اللہ کا پہلا ہادی منصب ہدایت پر فیض ہو رہا تھا تو اس وقت بھی یہ علم ہی تھا کہ جس نے فرشتوں کے اکثریت کے فیصلے کو مسترد کر دیا انی عالموں کہہ کر، فرشتوں نے یہی کہا تھا کہ پروردگار اس کو نہ بنا، یہ خون خرابہ کرے گا، دنگا فساد کرے گا، قتل و غارت کرے گا۔ تو پروردگار نے اس جو جملہ کہا فرشتوں نے، معصوم مخلوق نے، ان کے جواب میں جملہ ارشاد فرمایا کہ انی عالم و ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، کہ آدم اور آدم کے بعد آنے والے سلسلہ ہدایت کو ہم کن مقاصد کے لیے خلق کر رہے ہیں، اس کا علم ہمیں ہے، تمہیں نہیں۔ تو فرشتوں نے فوری طور پر عاجزی کا اظہار کرتے ہوئے کہا لا علم لنا الا ما علمتنا۔ وہاں بھی بات علم کی ہوئی کہ ہمیں کوئی علم نہیں ہے۔ جب پروردگار نے ارشاد فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، تو آگے سے پلٹ کے ملائکہ نے جو جملہ کہا انہوں نے بھی یہی کہا کہ لا علم لنا الا ما علمتنا، ہمیں کچھ علم نہیں ہے، فقط اتنا ہے جتنا تو نے ہمیں علم دیا ہے۔ اب اس کے بعد طے ہو گیا کہ بات جب بھی کی جائے گی وہ علم کے ذریعے سے کی جائے گی، اور آپ جتنے میرے سادات مومنین موالی تشریف فرما ہے، انتہائی پڑھا لکھا اور چنا ہوا مجمع ہے میرے سامنے، آپ کو اللہ کی کائنات میں یہ اعزاز حاصل ہے کہ طول تاریخ کے اندر آپ نے جب بھی بات کی ہے وہ علم کے ذریعے سے کی ہے، اور قرآن جو صبح قیامت تک کے لیے معجزہ ہے وہ علم کا پیغام لے کر آیا ہے۔ اسی لیے قرآن نے آواز دے کر کہا افلا یتدبرون علی القرآن ام علی قلوب اقفالها، کہ اب یعنی تدبر غور کی طرف قرآن نے متوجہ کیا کہ یا تو تم قرآن پر غور نہیں کرتے یا تمہارے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں، کفر لگے ہوئے ہیں۔ تو وہاں بھی بات غور و فکر کی طرف آئی ہے۔ پھر قرآن کے متعلق کہا کہ وہ الذی انزل الیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب و اخری متشابہات، پروردگار وہ ہے کہ جس نے اس کتاب کو نازل کیا، اور اس کتاب کے اندر دو طرح کی آیات کا تذکرہ پروردگار نے کیا۔ اللہ وہ کہ جس نے کتاب کو نازل کیا، اور دو طرح کی آیات ہیں۔ پہلی آیات وہ ہیں جو محکمات ہیں۔ بسم اللہ جی صلوات پڑھیں ساری شخصیات۔ آیات محکمات ہن ام الکتاب، وہ اصل کتاب ہے، وَأُخْرَى مُتَشَابِهَاتٌ، اور دوسری آیات قرآن کے اندر وہ ہیں جو متشابہ آیات ہیں۔ اب یہ دو طرح کی آیات قرآن کے اندر رکھی، محکمات بھی اور متشابہات بھی۔ چونکہ میں نے عرض کیا کہ قرآن ہدایت بشر کے لیے نازل ہوا اور صبح قیامت تک کے لیے قرآن معجزہ ہے، دو طرح کی آیات نازل کر کے جب پروردگار نے یہ ارشاد فرما دیا کہ محکمات بھی رکھی، متشابہات اور رکھی۔ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، جن کے دل ٹیڑے ہیں، حق سے مڑے ہوئے ہیں، جو حق کو تسلیم نہیں کرتے، فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ، وہ ان آیات کی پیروی کرتے ہیں، ان کے پیچھے جاتے ہیں کہ جو متشابہ آتے ہیں، ابتغاء الفتنہ۔ اب کیوں ایسا کرتے ہیں؟ تاکہ وہ فتنہ پیدا کر سکیں، یعنی قرآن کی آیتیں پڑھ کر متشابہات پڑھ کر اس کے بعد فتنہ پیدا کر سکیں، وَإِبْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ، اور دوسرا اپنی مرضی کی تعویل کر سکیں۔ اب پھر قرآن نے اسی آیت کے اندر وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ، اس قرآن کی تعویل کو کوئی نہیں جانتا، وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ، اس قرآن کی تعویل کو کوئی نہیں جانتا، إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ۔ میرے معزز سادات و مومنین، قرآن نے حد فاصل قائم کر دی پاکیزہ جملہ ارشاد فرما کر کہ قرآن کے اندر دو طرح کی آیات ہیں، محکمات بھی ہیں، متشابہات بھی ہیں۔ جن کے دل حق سے مڑے ہوئے ہیں، جن کے دل حق کو چھوڑ چکے ہیں، وہ متشابہ آیات کی طرف جاتے ہیں
تاکہ اپنی مرضی کی تعویل کر سکیں اور اس کے ذریعے سے فتنہ پیدا کر سکیں، لیکن اللہ نے حد فاصل قائم کر دی۔ یہ پاکیزہ جملہ ارشاد فرما کر وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ، اس قرآن کی تعویل کو کوئی نہیں جانتا، یا اللہ جانتا، یا راسخون فی العلم جانتے ہیں۔ اب دو ہستیوں خود ہی تذکرہ کیا نازل کرنے والے نے، اس مالک حقیقی نے، کہ اس کی تعویل کو یا اللہ جانتا یا راسخون فی العلم جانتے ہیں۔ اب راسخون فی العلم کون ہے؟ پہلا جملہ تفسیر طبیان کے اندر شیخ الطوسی، شیخ الطائفہ نے اپنی تفسیر طبیان کے اندر یہ جملہ لکھا کہ جس وقت یہی جملہ میرے چھٹے مولا صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا، مولا سے جملہ پوچھا، سوال کرنے والے نے سوال کیا، مولا یہ قرآن ہدایت بشر کے لیے نازل ہوا؟ امام نے فرمایا لا ریب، ہدایت بشر کے لیے نازل ہوا۔ کہا مولا اس کے اندر محکم آیات بھی ہیں، متشابہ بھی ہیں؟ مولا نے کہا بالکل اسی طرح ہے۔ وہ کہتا ہے کہ محکم آیات تو وہ ہیں قرآن کی، محکمات قرآنی وہ ہیں کہ جو بھی قرآن کی تلاوت کرے، تو جو فرمایا آپ نے، جو بھی قرآن کی آیات کی تلاوت کرے وہ اس کا مفہوم اخذ کر لے۔ اگر یہ ہدایت بشر کے لیے نازل ہوا تو پھر تو چاہیے یہ تھا کہ سارے کے سارے ان آیات کو پڑھتے چلے جاتے، مفہوم اخذ کر لیتے۔ اب ضرورت ہے اس امر کی کو بتانے والا ہو، متشابہات رکھی ہیں۔ مولا میرا سوال یہ ہے، جس کو تفسیر طبیان کے اندر شیخ طوسی علیہ الرحمہ نے جو لکھا ہے، انہوں نے کہا ہے بھئی اللہ نے یہ جو متشابہ آیتیں رکھی ہیں، مولا پہ سوال کر کے کہتا ہے کہ متشابہ آیتیں پھر رکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ ایک جملے میں میرے مولا نے اس کے سوال کا جواب دے کر، جس نے سوال یہ کیا کہ ساری قرآن کی آیات محکمات کی صورت میں کیوں نہ نازل ہو گئی، متشابہات رکھنے کی ضرورت کیا پڑی تھی؟ ایک جملے میں مولا نے جواب دے کر صبح قیامت تک کے لیے میرے صادق مولا نے مسئلہ حل کر دیا۔ امام نے فرمایا کہ اللہ نے قرآن کے اندر متشابہ آیات رکھ کر صبح قیامت تک کے لیے دنیا کو ہم آل محمد کا محتاج کر دیا، کہ جب بھی قرآن کی تفسیر معلوم کرنا چاہو گے تمہیں دروازہ اہل بیت پہ آنا پڑے گا، تب تمہیں قرآن سمجھ میں آئے گا۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، بھی کتاب وہ ہے کہ جس کے اندر کوئی عیب نہیں ہے۔ اب کس طرح پتا چلے کہ قرآن کے اندر عیب کوئی نہیں ہے؟ اب ایک ایسی نازک منزل آ جاتی ہے کہ وہاں پر آ کر بندہ فتویٰ لگا سکتا ہے، رخ تبدیل ہو سکتا ہے۔ بھئی کس طرح پتا چلے؟ قرآن تو بے عیب تب ماننا پڑے گا، اور بالکل ہے اسی طرح ہے کہ جب پہلے وارث بے عیب ہوگا، وارث جس کے سینے پر قرآن نازل ہوا، نزل نبی روح الامین علی قلبک، میرا نبی سارے کا سارا قرآن لے کر جبرائیل تیرے سینے پر نازل ہو گیا، سارا قرآن لے کر جبرائیل تیرے سینے پر نازل ہو گیا۔ اب پہلی وہی سلطان الانبیاء پہ نازل ہوئی ہے، قرآن کا وارث کون ہوگا؟ تو قرآن نے کہہ دیا اس کی تعویل کو کوئی نہیں جانتا، یا اللہ جانتا یا راسخون فی العلم جانتے ہیں۔ تو راسخون فی العلم کون ہے؟ میرے معزز سادات و مومنین، پہلی وہی سلطان الانبیاء پہ جس وقت نازل ہوئی ہے، جبرائیل پہلی وہی لے کر آیا ہے۔ ہم بار بار جو اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے سفر میں حضر میں آپ سارے کے سارے مولا کے ماننے والے جو علی علی کرتے ہیں نا، وہ اس لیے کرتے ہیں کہ اگر علی جیسے شہنشاہ کو نہ مانا جائے دین نہیں ملتا، علی کو نہ مانے شریعت نہیں ملتی، علی کو نہ مانے تو احکامات شریعت نہیں ملتے، اور علی کو نہ مانے تو قرآن کی تفسیر نہیں ملتی۔ کیوں؟ عجیب منزل آئی کہ علی جیسے شہنشاہ، میں نے کہا پہلی وحی پاک نبی پہ نازل ہوئی، جبرائیل پیغام لے کر آ گیا اور سینہ مصطفیٰ پہ نازل ہوا، اور نبی ہیں غار کے اندر، جہاں پر یہ کہا کہ جبرائیل نے آ کر کہا کہ پڑھ کہا میں پڑھنا لکھنا نہیں زمانتا، زمانے جو اس کی تعبیرات کی ہیں جو غلط کی ہے انتہائی، کہ کہا پڑھ جو پوری کائنات کو ہدایت دینے کے لیے آیا ہو، اس کو جبرائیل کہہ رہا پڑھ کہا میں پڑھنا لکھنا نہیں جانتا۔ تو اب ہوا کیا کہ جبرائیل جس وقت پہلی وحی لے کر آیا، میں جتنے چہروں کی زیارت کر رہا ہوں ممبر سے،
اب تو جو فرمائیں گے تو میں بات کروں گا۔ اب جس وقت پہلی وحی آ گئی، علی کون ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے اس کی تعویل کو کوئی نہیں جانتا، اللہ جانتا، راسخون فی العلم جانتے ہیں۔ جبرائیل پیغام دے کر چلا گیا، کہا کہ جبرائیل پہلی وحی لے کر آیا، کہا میں پڑھنا لکھنا نہیں جانتا۔ جبرائیل نے آ کر سینے سے لگایا، دبایا، اور اس کے بعد نعوذ باللہ نبی پہ کپ کپی طاری ہو گئی، گھبراہٹ طاری ہو گئی۔ ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو گیا، آخری ہفتہ عید و پیمان ہے، اور اس کے اگلے ایام شروع ہو جائیں گے، ہفتہ وحدت و اخوت شروع ہو جائے گا۔ تو اب میرے معزز سادات و مومنین، کہا پڑھنا لکھنا نہیں جانتا، تو جبرائیل نے آ کر کہا، نبی کپ کپی طاری ہوئی، گھبراہٹ طاری ہوئی؟ نہیں۔ اب پہلی وحی نازل ہوئی تو ہوا کیا؟ اللہ نے کہا تیسری مرتبہ میں ممبر سے جملہ دہرا رہا ہوں، اس کی تعبیر کو اللہ جانتا ہے یا راسخون فی العلم جانتے ہیں۔ جیسے ہی جبرائیل پیغام دے کر گیا، اتنی دیر میں خرامہ چلتے ہوئے شہنشاہ ولایت مولا کائنات علی ابن ابی طالب آگے پاک نبی کی زیارت کرنے کے لیے، نبی کے چہرے کی زیارت کر کے علی شہنشاہ نے پہلا جملہ کہا۔ جبرائیل پیغام لے کر نازل ہوا سینہ مصطفیٰ پہ، اقرا باسم ربک الذی خلق۔ علی چلتے ہوئے آئے، سلام کیا، کہا کہ یا رسول اللہ، ابھی نبی نے بات نہیں کی، یا رسول اللہ کیا جبرائیل وحی لے کر آیا تھا؟ سبحان اللہ، جبرائیل وحی لے کر آیا تھا۔ بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے نا، جس گفتگو کا یہ بڑا مشکل مرحلہ ہے جہاں میں عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت عالیہ میں کہ جبرائیل وحی لے کر آیا تھا۔ نبی نے فرمایا کہ ہاں علی، جبرائیل وحی لے کر آیا تھا۔ اب اگلا جملہ کمال کا ہے جو علی نے کہا کہ یا رسول اللہ وحی آپ سنائیں گے یا علی سنا دے؟ علی سنا دے۔ یہ عجیب منزل آئی، کہا کہ علی تو ہی سنا دے۔ یہ کہنا تھا کس منزل پر نبی نے یہ جملہ ارشاد فرمایا۔ اب ذرا جملہ سننا ممبر سے، انتہائی میرا پڑھا لکھا ہوا مجمع ہے اور میرے لیے انتہائی آسانی پیدا ہو رہی ہے جملے ادا کرتے ہوئے۔ کہا کہ علی تو ہی سنا دے۔ اب وہی پیغام، وہی کلام الہی جو لے کر آیا تھا جبرائیل، جیسے ہی علی شہنشاہ نے سنائی، ایک لہجہ بلا فصل کے ماننے والے ہو جس پہ اعتراض ہوتا ہے کہ کیسے علی بلا فصل ہے، ایک جملہ جو کہنا چاہتا ہوں، بلا فصل پیسے تخلیق کائنات نبی نے، اس پاک نبی نے جس کے سینے پہ وہی لے کر جبرائیل نازل ہوا تھا، کہا علی تو ہی سنا دے۔ جیسے ہی علی نے سنائی ہے تو میں نے عرض کیا کہ بلا فصل کے ماننے والے ہیں، بلا فصل میرے نبی نے جملہ کہا، علی اللہ کی بڑی کائنات میں جو میں دیکھتا ہوں وہ تو دیکھتا ہے، جو میں سنتا ہوں وہ تو سنتا ہے۔ اور اگلا جملہ اتفاق سے حاجی صاحب بیٹھے ہوئے اور باقی جتنی شخصیات بھی جن چہروں کو میں زیارت کر رہا ہوں، پوری کریم بیٹھی ہوئی ہے، حج کر کے آئے ہیں، عمرہ کر کے آئے ہیں۔ جہاں سارے آثار مٹا دیے گئے وہاں پر میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ کون ہے جو اس کی تعویل کو جانتا ہے؟ یا اللہ جانتا ہے یا راسخون فی العلم جانتے ہیں؟ آج بھی جہاں سارے آثار مٹا دیے گئے ہیں اس زمین عرب پر، مکہ معظمہ کے اندر، مدینہ منورہ کے اندر، جنت المعلا کے، جنت البقیع کے، جو 8 شوال کو ہر سال آپ احتجاج کرتے ہیں، تو اب وہاں پر جتنے آثار مٹا دیے گئے، لیکن مسجد قبلتین آج بھی وہاں پر موجود ہے۔ مسجد قبلتین کیا اعلان کر رہی ہے؟ مسجد ایک ہے، قبلے 2 ہیں۔ جملے پہ بول لینا چاہیے۔ اچھا، ایک مسجد ہے، قبلہ 2 ہے، ایسا یہی ہے۔ اب جتنے میرے محسنین ہیں، ایک مسجد قبلے 2 ہیں، قبلتین جو ہے۔ ہوا کیا کہ نبی نماز پڑھا رہے ہیں، سارے جانتے ہیں، مجھ سے بہتر، بہت لاکھوں گنا بہتر جاننے والا میرا مجمع، نبی نماز پڑھا رہے ہیں اور منہ ہے نبی کا بیت المقدس کی طرف، بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پیسے تخلیق کائنات نبی پڑھا رہے ہیں، اور پیچھے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نماز پڑھ رہے ہیں۔ نماز پڑھ رہے تو کیا ہوا کہ اچانک رکعت پڑھ کے نبی نے اپنا رخ انور تبدیل کرنا شروع کر دیا۔ رخ انور جیسے تبدیل کیا،
بات میں اتنی ساری کرنا چاہتا ہوں کہ وارث قرآن کون ہے؟ جیسے ہی رخ تبدیل کرنا شروع کر دیا، اب ظاہر ہے رخ سب کا جو ہے وہ بیت المقدس کی طرف شروع ہی وہیں پر ہوئی تھی۔ کوئی عام پیش نماز نہیں پڑھا رہا، کوئی وقت کا مرجع نہیں نماز پڑھا رہا، امام کعبہ نہیں پڑھا رہا، وہ نبی جس کے صدقے میں پوری کائنات خلق ہوا وہ نبی نماز پڑھا رہے ہیں۔ قانون الہی تبدیل ہو رہا ہے، حکم آ گیا، اب نبی نماز پڑھا رہے ہیں اور جبرائیل نازل ہو گیا۔ حالت نماز میں ہے، اور نماز کے لیے کیا ہے؟ بڑے خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھنی چاہیے، اللہ کے ساتھ کلام کر رہا ہوتا ہے۔ مومن کی معراج ہے نماز، عام مومن کی معراج ہے، تو صاحب معراج نبی کی نماز کیسی ہوگی؟ نبی نماز پڑھا رہے ہیں، جبرائیل آ گیا، اب نماز بھی پڑھا رہے ہیں اور وہی بھی سن رہے ہیں، اور وہی کے مطابق عمل بھی ہو رہا ہے۔ دیکھیں نا یہ ساری چیزیں، ذرا جوڑے نا ان سب کو، کہ نماز ہو رہی ہے، جبرائیل پیغام بھی لے کر آ گیا، نبی نماز بھی پڑھاتے رہے، جبرائیل کا پیغام، اللہ کا پیغام بھی سنتے رہے اور اس کے مطابق عمل بھی کرتے رہے۔ نماز پڑھائی تو نماز ایک، میں نے کہا مسجد اسی طرح موجود ہے، نبی نے نماز ختم کی، جیسے ہی میرے پاک نبی نے نماز ختم کی، جس طرح نبی اپنے رخ کو تبدیل کرتے چلے گئے حالت نماز میں، اسی طرح جتنی پیچھے صفیں لگی ہوئی تھیں، اعزاز جن کو یہ حاصل ہے کہ جنہوں نے نماز نبی کے پیچھے پڑھی ہوں، جنہوں نے کلمہ نبی کے سامنے پڑھا ہو، وہی آئی ہو تو نبی نے جن کو قرآن سنایا ہو، جو نبی کے ساتھ جا کر جنگ میں شامل ہوتے رہے ہوں، جنہوں نے نبی کے پاکیزہ دستے مبارک سے مال غنیمت لیا ہو، تو اتنی فضیلتیں ہیں سب کی، لیکن پیچھے ایک شخصیت مڑتی چلی گئی جدھر نبی کا رخ تبدیل ہوا، نماز ختم ہو گئی۔ صحابہ کرام نے سوال کر دیا، کہا یا رسول اللہ کیا ہوا؟ آہستہ سے میرے نبی نے رحمت اللہ علیہ نبی نے جملہ کہا بھی بات اتنی ساری ہے، اللہ کا حکم آ گیا تھا کہ اپنا رخ بیت المقدس سے ہٹا کر بیت اللہ کی طرف کر لے، وہاں سے ہٹا کر بیت اللہ کی طرف کر لے، بات ختم ہو گئی۔ اب سوال یہ ہے کہ میں ابھی یہاں اس عزا خانے میں مجلس پڑھنے کے لیے آیا ہوں، دستور اسی طرح کرنل صاحب کو اور اس خانوادے کو چاہیے یہ تھا کہ اگر مجھ سے کوئی بات اگر مثلاً کرنی تھی یا پہلے کر لیتے، اندر آیا ہوں تو کوئی ہدایات جاری کرنی تھی، بات کرنی تھی، پہلے کر لیتے، یا پھر ایسا ہوتا کہ میں جب مجلس پڑھ کے اب نکلوں تو اس کے بعد بھئی یہ بات نہیں کرنی تھی، یہ کرنی تھی، اس طرح احتیاط یہ کرنی تھی، کہا جا سکتا تھا، حالانکہ میں پتہ ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے۔ اب چاہیے یہ تھا کہ میرا پروردگار حکیم علی الاطلاق میرا اللہ، وہ نبی جو تیری پہچان کا ذریعہ بن گیا، جب نماز کے لیے نبی آ رہے تھے تو جبرائیل آ جاتا کہ نبی اللہ یہ کہہ رہا ہے یا رسول اللہ کہ ابھی اپنا رخ جو ہے وہ تبدیل کریں، یا پھر نماز ختم ہونے کا انتظار ہوتا اگلی نماز آپ نے اس طرح پڑھنی ہے۔ کمال ہے کہ حالت نماز میں حکم آ گیا، کہا یہی زمانے والوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ نبی کا وارث کون ہے، کون ہے نبی کا وارث۔ میرے معزز سادات و مومنین اب جملہ سننا، جیسے ہی نماز تو ختم ہو گئی، بتانا چاہتا ہوں نبی کا وارث کون ہے۔ نبی رخ تبدیل کرتے چلے گئے اور نبی کے پیچھے پیچھے علی جیسا شہنشاہ جو ہے وہ رخ تبدیل کرتا چلا گیا۔ چونکہ جبرائیل تو سینہ پیغمبر پہ نازل ہوا ہے، نماز بھی نبی پڑھا رہے ہیں، علی شہنشاہ سے جب فضیلتیں پوچھی گئی ہیں، جہاں مختلف مواقع پہ میرے مولا علی نے خود اپنی فضیلتوں کا تذکرہ کیا، وہیں پر جب علی شہنشاہ سے پوچھا گیا علی آپ کی فضیلت کون سی ہے اتنی بڑی، تو علی شہنشاہ نے ابو طالب کے پاکیزہ لال نے ساری توانائیوں کو جمع کر کے جملہ کہا کہ مجھ علی کی یہ اتنی بڑی فضیلت ہے کہ نبیوں کے سلطان نے ایک ہی نماز دو قبلوں کی طرف پڑھی ہے، میں علی وہ ہوں کہ جو نبی نے نماز دو قبلوں کی طرف پڑھائی ہے، وہی نماز میں علی نے دو قبلوں کی طرف پڑھی ہے، نبی کے پیچھے، نبی کے پیچھے میں نے وہ نماز اس طرح پڑھی۔ اب اس کی تعویل کو یا اللہ جانتا ہے یا راسخون فی العلم جانتے ہیں۔ اب راسخون فی العلم میں تنہا میرے مولا علی کی تو ذات نہیں، یہ سارے محمد ہیں، یہ سارے وارثان قرآن ہیں۔ اور جس وقت مسجد نبی کے اس ماحول میں
سلطان الانبیاء بیٹھے ہوئے ہیں، اور پھر میں جملہ کہوں گا کہ صحابہ کرام کی ظاہر محفل ہے، پاک نبی تشریف فرما ہے، اور رسول کے دائیں زانوں پر حسن جیسا شہنشاہ بیٹھا ہوا، جس میرے مولا کا میں اس لیے تذکرہ کرنا چاہتا ہوں کہ جس میرے مولا کا تابوت کرنل صاحب نے برآمد کروانا ہے، حسن جیسے شہزادے جو ہیں، شہزادہ سلیمان تشریف فرما ہے، اور تاریخ نے لکھا کہ میرے امام کا سن 4 سال کا ہے، الامام امامہ ولو کان صبیا۔ اب بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ کرام تشریف فرما ہے، نبی احکامات شریعت بیان کر رہے ہیں، احکامات الہی بیان ہو رہے ہیں۔ اتنی دیر میں صفوں کو چیرتے ہوئے انتہائی حسین و جمیل شخصیت اندر داخل ہوئی، نورانی چہرہ ہے، بہترین لباس زیب تن کیا ہوا ہے، میرے معزز سامعین بہترین لباس پہنا ہوا ہے، نورانی چہرہ ہے، چلتے ہوئے آگے آنے کے بعد میرے نبی پہ سلام کیا، نبی نے سلام کا جواب دیا، پوچھا ہے میرے نبی نے، کہا بھئی کیوں آئے ہو اس وقت؟ کہا یا رسول اللہ سوال کرنا چاہتا ہوں۔ جیسے ہی کہا نا سوال کرنا چاہتا ہوں، میں جملہ بار بار اس لیے دہرا رہا ہوں کہ ہر ذہن تک بات چلی جائے کہ اس کی تعویل کو یا اللہ جانتا ہے یا راسخون فی العلم جانتے ہیں۔ جیسے ہی کہا سوال کرنا چاہتے ہیں، میرے پاک نبی نے اشارہ کیا اپنے زانوں پہ بیٹھے ہوئے اپنے بیٹے حسن کی طرف، کہا جتنے سوال کرنے میرے بیٹے حسن سے کر لو۔ اس شخصیت نے میرے مولا حسن کو انگلی سے پکڑا، ایک کونے میں لے گئے، سوال کرنے شروع کر دیے، سوال کرتے رہے، میرے مولا جواب دیتے رہے، اور جملہ ذہنوں میں رہے کہ امام کا سن 4 سال کا ہے، وہ آنے والا شخص سوال کرتا رہا، میرے مولا جواب دیتے رہے۔ اب پوزیشن یہ بنی ہے کہ جو شخصیات نبی کے سامنے بیٹھے ہوئے میرے نبی کی بات سن رہے تھے، وہ بار بار کبھی نبی کے چہرہ دیکھتے ہیں، نبی کی بات سنتے ہیں، کبھی ادھر متوجہ ہوتے ہیں، بھئی آنے والا کون ہے، سوال کر رہا ہے، حسن جواب دے رہے۔ بڑی دیر گزرنے کے بعد اس شخص نے اسی طرح میرے مولا حسن کو انگلی سے پکڑا، خدمت رسول میں آ کے سلام کیا، کہا یا رسول اللہ میں جا رہا ہوں۔ میرے حسن مولا اسی طرح جس طرح پہلے اپنے نانا کے پاکیزہ زانوں پر تشریف فرما تھے، حسن مولا اسی طرح بیٹھ گئے، کہا یا رسول اللہ میں جا رہا ہوں۔ جیسے کہا میں جا رہا ہوں نا، اتنی دیر میں میرے نبی نے پوچھ لیا، کہا کہ سوال کر لیے؟ کہا سوال کر لیے۔ اگلا جملہ میرے نبی نے اپنی پاکیزہ زبان سے جاری کیا، کہا مطمئن ہو گئے ہو؟ ہاتھ جوڑ کر کہا یا رسول اللہ جس طرح آج مطمئن ہوا کبھی زندگی میں نہیں ہوا تھا، کبھی زندگی میں نہیں ہوا تھا۔ سلام کر کے اسی طرح اس شخصیت نے دروازے سے باہر قدم رکھا، اس کا آخری قدم باہر تھا، بیک زبان ہو کر سب نے سوال کر دیا، یا رسول اللہ یہ آنے والا شخص کون تھا جس کو ہم نہیں جانتے؟ میرے نبی نے مسکرا کر دیکھا، کہا نہیں جانتے، کہا نہیں جانتے، تمہاری محفل میں کبھی نہیں آیا، کہا کبھی نہیں آیا، تم نے پہلے اس کو کوئی نہیں دیکھا؟ یا رسول اللہ آج دیکھ رہے ہیں، کہا اچھا تم نے نہیں دیکھا، تمہاری محفل میں کبھی نہیں آیا، یہ آنے والا عام شخص نہیں تھا، یہ خضر نبی تھے، یہ خضر نبی تھے۔ تو بات جو میں کرنا چاہتا ہوں وارث قرآن کی، کہ اللہ نے کہا کہ بس یہ علم بنیاد ہے، اور وارثان قرآن جو بھیجے ہیں اور اللہ نے جو اپنے ہادی بھیجے ہیں وہ زیور علم سے راستہ کر کے دنیا میں ہدایت بشر کے لیے بھیجے ہیں۔ تو اب وہ تو چلا گیا، نبی نے کہا آنے والا عام شخص نہیں تھا، یہ خضر نبی تھے جو اکثر یہاں سوال کرنے آتے ہیں۔ تو اب بات تو حل ہو گئی نا، 1400 سال پہلے کوئی لڑائی نہیں ہے، کوئی جھگڑا نہیں ہے، دست و گریبان ہونے کی بات نہیں ہے۔ اسی لیے مولا کے پاکیزہ منبر سے میں نے پہلا جملہ عرض کیا ہے، ہم جب بھی بات کرتے وہ علم کے ذریعے سے کرتے ہیں۔ زمانہ اپنے رنگ بدلتا رہا، دنیا اپنے انداز بدلتی رہی ہے، دنیا کبھی اقتدار کے نشے لیتی رہی ہے، دنیا کبھی طاقت کے زور پر بات کرتی رہی ہے، کبھی جتھے بنا کر، کبھی لشکر بنا کر، لیکن یہ اس منبر کا فیض ہے کہ آپ نے جب بھی بات کی ہے وہ علم کے ذریعے سے کی ہے۔ 1400 سال پہلے نبی کے دربار میں فیصلہ ہو گیا کہ یہ آنے والا عام شخص نہیں تھا، یہ خضر نبی تھے جو اکثر سوال کرنے آتے ہیں۔ سوال ختم ہو گیا، لیکن 1400 سال پہلے میرے نبی نے اپنے سامنے بٹھا کے مسئلہ حل کر دیا
کہ جو خضر جیسے نبی کو دیکھ کر نہ پہچان سکے اس کو امتی کہتے ہیں، اور جو خضر جیسے نبی کو سامنے بٹھا کے پڑھائے اس والے بیت رسول کہتے ہیں۔ شکر ہے اللہ کا، مجھے پتہ چلا میرے مجمع میں کوئی نعرہ بھی لگا سکتا ہے، نعرہ حیدری۔ اب بات ختم ہو گئی ہے۔ یہ سارے کے سارے 5 12 14 جو علم کے بارے سے یقول الذین کفروا لست مرسلا قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم من عندہ علم الکتاب۔ کافر یہ کہتے تو اللہ کا رسول ہی نہیں ہے۔ 2 گواہ ہیں، یہاں کیا کہا؟ اس کی تعویل کو یا اللہ جانتا ہے یا راسخون فی العلم جانتے ہیں۔ کافر یہ کہتے تو اللہ کا رسول نہیں۔ اب ظاہری بات ہے جس وقت میرے نبی کے مقدس سماعت سے یہ جملہ ٹکرایا، نبی پریشان ہوئے، رنجیدہ خاطر ہوئے، غمگین ہوئے۔ اتنی دیر میں 7ویں آسمان پہ بیٹھے ہوئے سید الملائکہ کو پروردگار نے حکم دیا، کہا جلدی چلا جا کر تشفی کر، تسلی دے میرے نبی کو کہ خبردار، اگر کافر کہتے تو نبی نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، تیری رسالت کے 2 گواہ ہیں، ایک اللہ، ایک الکتاب کا عالم۔ زندگی گزر گئی آپ کو سنتے ہوئے، ایک اللہ، ایک الکتاب کا عالم، یہ دونوں جو ہیں تیری رسالت کے گواہ ہیں۔ اور میرے معزز سادات و مومنین، گواہی تو ہم سارے دیتے ہیں نا، اشہد ان محمد رسول اللہ جس وقت پڑھتے ہیں سارے گواہی دیتے ہیں۔ اس امت کا ہر فرد، مرد و زن، صغیر و کبیر گواہی دیتا ہے، مؤذن اذان دیتے ہوئے گواہی دیتا ہے۔ ہم سارے نبی کے گواہ ہیں، لیکن ہم آج 1400 سال کے بعد گواہی دے رہے ہیں۔ کسی نے نبی کی نبوت کی گواہی جو ہے وہ بدھو کی پوجا چھوڑ کر مکے کی سرزمین پر دی ہے، کسی نے مدینے کی سرزمین پہ دی ہے، کسی نے سرزمین یثرب اور یاز میں دی ہے، کسی نے دنیا کے کسی خطے میں دی ہے۔ لیکن اللہ کہتا ہے 2 گواہ ہیں تیری رسالت کے، ایک اللہ، ایک الکتاب کا عالم۔ ہم جو گواہی دے رہے ہیں وہ اتنے فاصلے سے دے رہے ہیں، اب نبی کی نبوت کی گواہی وہ دے کہ جس نے نبی کو نبی بنتے ہوئے دیکھا ہے۔ نبی کی گواہی دینی ہے نا، تو وہ گواہی کون دے؟ اللہ نے کہا کہ 2 گواہ ہے رسول کی رسالت کے، اللہ اور الکتاب کا عالم۔ اور یہی جملہ جس وقت علی شہنشاہ سے پوچھا گیا کہ علی آپ یہ بتائیں، ایک جملہ آپ نے وہ سنا، علی آپ یہ بتائیں کہ آپ کی سب سے بڑی فضیلت کون سی ہے؟ ابو طالب کے لال نے اپنی ساری توانائیوں کو جمع کر کے جملہ کہا، عدد فاصل قائم کر دی، صبح قیامت تک کے لیے پاکیزہ جملہ ارشاد فرما کر کہ علی کی فضیلت کون سی ہے۔ اب ساری زندگی مجھ جیسا ایک حقیر انسان اور ساری دنیا کے پڑھے لکھے لوگ، ساری دنیا کے اسکالرز مل کر اگر یہ کوشش کریں کہ علی کے فضائل وہ سارے بیان کرتے رہیں، علی کی کسی فضیلت کا حق ادا نہیں ہو سکتا، حق ادا نہیں ہو سکتا۔ میرے جتنے شیعہ سنی بھائی ہیں، اب ہوا کیا، جب علی سے پوچھا گیا آپ کی سب سے بڑی فضیلت کون سی ہے، ابو طالب کے پاکیزہ لال نے ساری توانائیوں کو جمع کر کے ایک ہی جملہ کہا۔ کیا جملہ کہا؟ کہا مجھ علی کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ جس رسول کی رسالت کا گواہ وہ اللہ بنا، اسی رسول کی رسالت کا گواہ میں علی بن ابی طالب بنا۔ 2 جس وقت غدیر کے میدان میں ایک ٹچ دینا چاہتا ہوں، فقط جتنی دامنے وقت میں گنجائش ہے، نسلیں آپ کی سلامت مولا رکھے۔ اب منزل وہ آئی کہ قرآن کی تفسیر کون بیان کرے؟ علم نحو پڑھا ہوا، علم صرف پڑھا ہوا، علم منطق پڑھا ہوا، علم کلام پڑھا ہوا، فقہ اصول فقہ پڑھا ہوا، 4 6 10 علوم جتنے اور علمیہ کے حد تک ہمیں پڑھائے جاتے ہیں، یہ پڑھ کے کیا کوئی دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں مفسر قرآن ہوں؟ ہم کہہ سکتے ہیں، لیکن میں جو جملہ کہنا چاہتا ہوں، غدیر کے میدان میں کم از کم جہاں 3.5 گھنٹے تک، اس سے زیادہ ٹائم ہے کتب کے، لیکن میں کم از کم، تاکہ جس روایت پہ سارے متفق ہیں، 3.5 گھنٹے تک نبیوں کے سلطان نے علی شہنشاہ کے فضائل فقط پڑھے ہیں غدیر کے اس ماحول میں۔ میں بتانا چاہتا ہوں کہ اب اس قرآن کا وارث کون ہے، قرآن کا مفسر کون ہے؟ تو نبی نے جس وقت علی کا ہاتھ پلانوں کے منبر پہ پکڑا ہوا تھا، وہاں پر یہ جملہ ارشاد فرمایا تھا
کہ جس وقت سارے علی کے فضائل پڑھ کے ایک جملہ ارشاد فرمایا تھا، اس سے ایک چھوٹا سا پیراگراف کا قصہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ نبی نے علی شہنشاہ کا ہاتھ غدیر کے منبر پہ پکڑا ہوا ہے، جملہ کہا لوگوں کو مخاطب کر کے، وہاں پر بیٹھے ہوئے صحابہ کرام کو، صحابیات رسول کو، اور صحابیات رسول جن کی گودیوں میں بچے بھی موجود تھے، اور نبی نے کہا تھا یہ پیغام صبح قیامت تک کے لیے، یہ نسل اگلی نسل تک پہنچائے، اس سے اگلی نسل، اس سے اگلی نسل تک پہنچائے، یعنی صبح قیامت تک یہ سلسلہ چلنا چاہیے، کسی ایک دور کی یہ ذمہ داری نہیں۔ تو اس وقت نبی نے جو جملہ کہا تھا، ہر روز آپ سنتے ہیں نا، نبی نے فرمایا تھا جس کا میں مولا اس کا علی مولا، لیکن قرآن کے وارث کے متعلق کیا کہا کہ یا اللہ جانتا ہے، اب جو یا اس کا وہ جانتا ہے جو راسخون فی العلم ہے، کہا رسول کی رسالت کے دو گواہ ہیں، ایک اللہ ایک الکتاب کا عالم۔ تو اب قرآن کا مفسر کون ہے؟ تو اب قرآن کی تفسیر کون بیان کرے گا؟ تو نبیوں کے سلطان نے علی جیسے شہنشاہ کا ہاتھ پکڑ کے آزا تفسیر الا کتاب اللہ سودل والدائی الہ والعامل بما یرضاہ والمعارب لادائہ، اور لوگوں قرآن کی تفسیر معلوم کرنا چاہتے ہو، دائیں بائیں جانے کی ضرورت نہیں، یہ علی اللہ کے قرآن کی تفسیر ہے۔ والدائی الہ، اور یہ علی قرآن کی طرف بلانے والا ہے۔ والمعارب لادائہ، یہ علی جب جنگ کرے گا، جہاں جنگ کرے گا، یہ قرآن کے دشمنوں سے کرے گا، یہ قرآن کی تفسیر ہے یہ علی۔ اور میں نے عرض کیا یہ سارے کے سارے چونکہ وارثان قرآن ہے، وارثان علم، اسی لیے معصوم نے ارشاد فرمایا کہ ہم اللہ کی اس تقسیم پر راضی ہیں کہ اس نے ہمیں علم دیا اور ہمارے دشمنوں کو دولت دنیا دی۔ صلوات پڑھیں ساری شخصیات۔ اور دو جملوں میں ایک اور وارث کا تذکرہ کر دوں کہ راسخون فی العلم کون ہے۔ تو جس طرح رسول کے زانوں پر حسن مولا بیٹھے ہوئے تھے بغداد کے اس ماحول کے اندر، جس زمانے نے بغداد کو کہا تھا عروس البلاد، تمام شہروں کی دلہن، اتنا خوبصورت، مطلب اس زمانے میں اگر عروس البلاد لقب تھا بغداد کا، اور اس بغداد کے اندر جس وقت میرے تقی الجواد مولا کو بلایا گیا، امام کمسیدی کا اسی طرح عالم ہے، اور وہی پاکیزہ حدیث ہے، امام امام ہے اگرچہ بچہ ہی کیوں نہ ہو۔ آپ پریشان تو نہیں ہو گئے ہیں؟ شکر ہے اللہ کا، اتنا بول رہے ہیں جتنا ہمارا پنجاب کا چیف منسٹر بولتا ہے، تھوڑا بہت بولتے ہیں ماشاءاللہ۔ کہا کہ بسم اللہ، مولا کو سلامت رکھے، نسلیں سلامت رہیں آپ کی، موالیوں کی، ماتمیوں کی، عزاداروں کی۔ میں نے عرض کیا کہ تقی الجواد میرے مولا بغداد ہے، اور وقت کا حاکم خلیفہ وقت، وہ چلا شکار کرنے کے لیے۔ اب جب شکار کرنے کے لیے چلا تو اب دیکھتے ہیں کہ موجودہ جمہوری دور کے اندر بھی جب حکمران باہر نکلے تو کیا شان ہوتی ہے ان کی، اور جس وقت لوگوں کی گردنوں پر مسلط ہو چکے حکومتیں دو طرح کی جاتی ہیں، ایک لوگوں کے دل جھکائے جاتے ہیں جن دلوں پر قبضہ ہے آل محمد کا، اور ایک گردنیں جھکائی جاتی ہیں۔ تو اب گردنیں جھکتی رہی ہیں، اس حکمران کی سواری چلی، خلیفہ وقت جب چلا تو اس کے ساتھ وزراء ہیں، رئیس ہیں، حکومت کے مشیر موجود ہیں، اور سواری کے لیے ظاہر ہے کوئی یہ موجود نہیں کہ کوئی ہوائی جہاز موجود ہے، گاڑیاں موجود ہیں، جدید ترین کو ذریعہ وہ اس دور کا وہی ہے، اونٹ ہے، گھوڑا ہے، خچر ہے، گدھا ہے، یا پیدل بندہ چلتا تھا، یہی ذریعے تھے انسان کے پاس۔ اب جب سواری اس کی چلی آ رہی ہے، اپنی اپنی سواریوں پر سارے سوار ہیں، اتنی دیر میں جس راستے سے گزر رہا ہے، یہ وارث قرآن کون ہے، یہ راسخون فی العلم کون ہے، یہ سارے کے سارے کیوں نبی نے فرمایا ہمارا پہلا درمیان والا آخری، ہم سارے کے سارے محمد ہیں، یہ سارے کے سارے قرآن کے مفسر، یہ سارے کے سارے وارثان قرآن ہیں۔ اسی لیے جب بھی ان سے سوال ہوا ایک لحظہ سے پہلے انہوں نے جواب دیا ہے۔ سواری چلی جس وقت دیکھا تو سامنے بچے کھیل رہے تھے، یا بچے کھیل رہے تھے، تو جیسے ہی اس نے تو اس کو احتشام کے ساتھ آتے ہوئے سواری دیکھی، بچے سارے بھاگ گئے۔ اب سارے بھاگ گئے جس وقت ڈر کے، وہ کھڑا رہا جس نے بھاگنا سیکھا ہی نہیں تھا۔
فرار والے سارے غیر فرار کر کے کرار کا بیٹا کھڑا رہا. اتنی دیر میں آ کر خلیفہ وقت سواری روکی. سواری روک کر کہتا ہے شہزادے جب سارے بھاگ گئے تو کیوں نہیں گیا؟ امام کھیل تو نہیں رہے ہیں نا، امام سب کو دیکھ رہے ہیں اور اسی سوال کا جواب دینے کے لیے ہمارے امام کھڑے ہیں وہاں پر، انتظار کر رہے ہیں کہ وہ آئے اور میں اس کو جواب دوں. کہا کہ جب سارے بھاگ کر چلے گئے تو کیوں نہیں گیا؟ امام نے فرمایا کہ ایک تو راستہ تنگ نہیں تھا جو میرے کھڑے ہونے کی وجہ سے تیری سواری رکتی. دوسرا جملہ امام نے کہا کہ دوسرا میں نے جرم کوئی نہیں کیا تھا. ایک یہ اب سوال وہ اتنا سارا کر رہا ہے کہ سارے چلے گئے تو کیوں نہیں گیا؟ امام نے کہا کہ چونکہ راستہ تنگ نہیں تھا جو تیری سواری رکتی، دوسرا میں نے جرم کوئی نہیں کیا ہوا تھا، اور تیسرا جملہ امام نے فرمایا کہ میں نہیں سمجھتا کہ تو کسی کو بغیر جرم کیے بھی سزا دے سکتا ہے. اب لاجواب ہو گیا، اور لاجواب کرنا اسی گھرانے کا کرنا ہے. بڑے بڑے دعوے کرتے رہے کہ اللہ کی کتاب کافی ہے، اللہ کی کتاب کافی ہے. پھر 70 مرتبہ کہا علی نہ ہوتے تو ہلاک ہو گئے ہوتے. یہ ہلاکت سے بچانے والے چلا گیا شکار کرنے سب کو لے کر. میں نے بہت دیر آپ کو زحمت دے دی. اب جب شکار کرنے کے لیے چلا گیا تو پورا دن گزر گیا. واپس پلٹا، میرے مولا پھر اسی جگہ پر آ گئے جہاں صبح کھڑے تھے. پہلا سوال صبح کا اس نے یہ کیا تھا، امام جانتے ہیں کہ اب یہ سوال کیا کرے گا. جیسے پھر وہاں سے شکار سے واپسی پر آتی سواریوں کو دیکھا، سارے بچے بھاگ گئے. وقت کے محمد تقی کھڑے ہیں اپنی اس جگہ پر بلا تشبیہ. میرے امام کھڑے. اتنی دیر میں اس نے اشارہ کیا، سواریاں رک گئیں. اپنی سواری پر اترنے سے پہلے اس نے وہاں سے کچھ چھوٹی سی چیز اٹھا کر اپنی مٹھی میں بند کر لی. مٹھی میں بند کر کے چلتا ہوا میرے مولا کی طرف آیا، قدم اٹھاتا ہوا. امام مسکرا کر اس کے چہرے کی طرف دیکھ رہے ہیں. کم سنی کا عالم ہے میرے تقی مولا کا. یوں ہاتھ بند کر کے بلا تشبیہ اس نے چلتا ہوا امام کے پاس آ گیا. کہنے لگا شہزادے بتا سکتا ہے میری مٹھی میں کیا ہے؟ بتا سکتا ہے میری مٹھی میں کیا ہے؟ انتہائی میرا پڑھا لکھا مجمع ہے، مجھے دقت پیش آتی کوئی اور مجمع ہوتا یہ جملہ کہتے ہوئے. آسانی ہو رہی ہے، میرے مشکل کشا کے ماننے والے سارے بیٹھے ہوئے ہیں، اسی لیے مشکل باتیں ساری آپ سے کی جاتی ہیں. کہتا ہے شہزادے بتا سکتا ہے میری مٹھی میں کیا ہے؟ اتنی دیر میں میرے مولا نے فرمایا کہ پروردگار نے اس زندگی کو، اس کو حیات بخشنے کے لیے اللہ نے یہاں پر اس دنیا کے اندر سمندر پیدا کیے ہوئے ہیں، یہاں پر اللہ نے دریا خلق کیے ہوئے ہیں، یہاں پانی کے باقی بھی منابع ہیں. اس کے بعد پروردگار نے اس دنیا کو، وہ کہتا ہے میری مٹھی میں کیا ہے؟ امام دیکھے جواب کیا دے رہے ہیں. اب پتہ چلنا چاہیے نا، ان کی تعویل کو کوئی نہیں جانتا. پتہ نہیں کتنی مرتبہ آج کے ممبر سے میں نے آپ گجرو کے سامنے یہ جملہ دہرایا ہے. اس کی تعویل کو اللہ جانتا ہے یا راسخون علم جانتے ہیں. اب راسخون علم کیا کہہ رہے ہیں، اس علم کا وارث کیا کہہ رہا ہے؟ کہا کہ اللہ نے اس دنیا کے اندر سمندر پیدا کیے ہوئے ہیں، دریا پیدا کیے ہوئے ہیں، پانی کے باقی منابع پیدا کیے ہوئے. آپ جھیلیں دیکھ رہے ہیں، باقی چیزیں دیکھ رہے ہیں. پھر اس دنیا کو روشن کرنے کے لیے پروردگار نے ایک سورج خلق کیا ہوا ہے. اب سورج کی تمازت، سورج کی گرمی پانی پہ پڑتی ہے، اس کے بعد پانی کے اندر بگولے بنتے ہیں اور وہاں سے بادلوں کی شکل اختیار کرتا ہے. جیسے ابھی چند دن پہلے ہوا ہے، آپ نے دیکھا کہ ہمارے ساحل سے بھی ٹکرایا ہے پانی، اور عمان کے اندر بھی اس نے تباہی کی ہے. دنیا کے باقی خطوں میں ہوتا ہے. امام نے فرمایا پھر وہاں سے پانی بگولوں کی شکل میں اوپر اٹھتا ہے اور وہاں سے بادل بن کے جب اوپر جاتا ہے برسنے کے لیے، اس میں چھوٹی چھوٹی مچھلیاں چلی جاتی ہیں. مچھلیاں وہاں پر جا کر ان بادلوں میں جاتی ہیں. یہ مفسر قرآن بیان کر رہا ہے، اور راہ چلتا مفسر نہیں ہو سکتا. کہاں وہاں پر بلند ہوتی ہیں. پھر بادشاہ جاتا ہے شکار کے لیے، وہ اپنے باز کو چھوڑتا ہے، اس کا باز پرواز کرتے ہوئے بلندیوں پہ جا کر وہاں سے ایک چھوٹی مچھلی کا شکار کرتا ہے، اپنی چونچ میں لے کر بادشاہ کے ہاتھ پر بیٹھتا ہے. بادشاہ اس کی چونچ سے وہ مچھلی لے کر اپنی مٹھی میں رکھ کے بند کر کے ہم آل محمد کا امتحان لیتا ہے.
میرے معزز سادات و مومنین، الوداعی مجالس ہیں، افتائے عہد و پیمان ہے کہ جس میں ہم یہ عہد کرتے ہیں پروردگار زندہ رہے تو یہی غم ہے، تو پھر بقول ناصر جہاں کے چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر ہے۔ افتائے عہد و پیمان میں ہر مجلس چونکہ آخری مجلس سمجھ کے، جہاں میں نے آپ کو اتنی دیر زحمت دی، التجا ہے پھر ایک مرتبہ مولا کرنل سید سخاوت صاحب کی نسلوں کو بھی آباد رکھے۔ جس مولا کا تابوت انہوں نے برآمد کرنا ہے، کسی کو کچھ نہ کہنے والے میرے مولا، حاکم وقت نے تخت پر بیٹھ کر تقاضا کیا، شہزادہ صلح و امن نے لکھ کے دے دیا تو حکومت کرتا رہے، میں حسن گوشہ نشینی میں چلا جاتا ہوں۔ اس مولا کو اس سے قبل کتنی مرتبہ زہر ملی ہے، جملے میں نے دو عرض کرنے ہیں آپ کی خدمت عالیہ۔ پھر میرے مولا کے ماتمی تشریف لائے، میرے پاک مولا کا شہزادہ سبز قبا کا شہزادہ صلح و امن کا تابوت برآمد ہونا۔ آج 2 مہینے 1 دن گزر گیا ہے، دوسری اب رات آ گئی ہے ربیع الاول کی، لگاتار آپ دن رات یہ گزرتی ساتیں لمحات آپ مولا کی اس پاکیزہ مجالس میں، ماتم میں، پرساداری میں مشغول ہیں، اس لیے کہ آپ سیدہ کی دعا سے دنیا میں تشریف لائے۔ ہمارا مقصد حیات یہی ہے۔ میرے مولا پورے دن کے تھکے ہوئے اپنے پاکیزہ گھر کے اندر قدم رکھا۔ مقتل نے لکھا کہ مولا حالت روزہ میں تھے۔ امام جس وقت تشریف فرما ہوئے تو دونوں جادہ بھی لکھا گیا، جیم کے اوپر صبر ہے، جودہ بھی لکھا گیا، پیش ہے اس کے اوپر، دونوں نام لکھے، جادہ بنت اشس، جودہ بنت اشس۔ بدقسمتی کے ساتھ یہ میرے امام کی بیوی تھی، اور جو زہر دیا گیا وہ زہر شام سے آیا تھا۔ اس شام نے نسلیں ختم کی ہیں سادات کی۔ کبھی علی کو ضربت لگی ہے تو وہ زہر بھی شام سے ہی آیا تھا، وہ تلوار بھی شام سے آئی تھی۔ حسن کو زہر ملا، باقی ائمہ کو دور بدلتے رہے۔ مولا نے جس وقت گھر کے اندر قدم رکھا، اس کے بعد اس نے جو کاسہ تیار کیا ہوا تھا، اس کے متعلق مقتل نے لکھا دودھ کا تھا، وہ میرے مولا کے سامنے رکھا۔ اس نے جیسے ہی جادہ بنت اشس نے وہ کاسہ مولا کے سامنے رکھا، کہا مولا یہ میں نے آپ کے لیے تیار کیا ہے۔ امام کی نگاہیں اس پر ہیں اور اس کی نظر مولا کے چہرے پر ہے۔ دوسری مرتبہ اس نے جملہ کہا، تیسری مرتبہ جب کہا تو مولا نے نگاہ اٹھا کر دیکھ کر جملہ کہا، زیادہ ذرا سوچ کر دیتی میرا قاسم بہت چھوٹا ہے۔ جو چھوٹی چھوٹی اولاد والے کہا نہیں مولا آپ کے لیے تیار کیا ہے۔ پھر آپ سونے کے لیے جناب فروا نے بستر تیار کیا، وہاں چلے جائیں گے۔ کہا نہیں اس کے بعد تو میں یہاں نہیں رہوں گا۔ مولا نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ کے اپنے مقدس لبوں کے ساتھ لگایا امر الہی کے تحت۔ بس اس گونٹ کا اندر جانا تھا، میرے مولا کے مقدس کلیجے میں آگ لگ گئی۔ مولا اس طرح تڑپنا شروع ہوئے۔ یہ مقتل کے جملے ہیں کہ جس طرح مچھلی کو پانی سے باہر نکالیں تو وہ تڑپتی ہے۔ تڑپ کے پھر کیا ہوا؟ مولا نے اٹھی، بہت نزدیک آپ کو پتہ ہے، دیواروں کا سہارا لے کر امام چلے ہیں۔ چلتے ہوئے کہاں پہ آگے کی جملہ میں نے عرض کرنا ہے، ٹائم بھی ہو گیا ہے۔ اب چلتے ہوئے میرے امام جس وقت دیواروں کا سہارا لے کر نانا کے روضہ پر آ کر سلام کیا، نانا تیرے بیٹے حسن کو زہر مل گئی،
نانا میں چلنے کے قابل نہیں تھا، میں بہت مشکل سے یہاں تک پہنچا ہوں، نانا میرا جگر کٹ رہا ہے، میں آیا اس لیے ہوں کہ اگر یہاں کل دفن ہونے کے لیے آؤں تو مجھے جگہ تو مل جائے گی نا، مجھے قبر کی جگہ تو مل جائے گی نا۔ قبر رسول سے آواز آئی، حسن میں تو منع نہیں نہ کرتا اگر محمد تجھے دفن ہونے دے۔ یہ کہہ کے پھر میرے حسن مولا چلے ہیں بقیہ کی طرف، ایک ٹوٹی قبر کی طرف۔ وہاں جا کر قبر کو گلے لگا کر کہا، ماں زہرا جس کو چکیاں پیس پیس کے پالتی رہی اس حسن کو زہر مل گئی ہے۔ اتنی دیر میں قبر سیدہ سے آواز آئی، حسن تو نانا کی مزار پہ گیا تھا، تجھے پتہ امت وہاں پر دفن نہیں ہونے دیتی، میں تیری ماں ہوں، ماں کتنی بھی اجڑ جائے اولاد کے لیے اس کے پاس گنجائش موجود ہوتی ہے۔ کل جس وقت تیرے جنازے پر تیر لگے وہاں دفن نہ ہونے دے تو میرے پہلو میں آ جانا، میں زہرا تجھے جگہ دے دوں گی۔ عزاداروں جس وقت میرے مولا کے آخری میرا جملہ ہے، مولا کے جنازے پر جس وقت تیر لگے ہیں میں مولا کی شہادت پوری نہیں پڑھوں گا، جب تیر لگے نا میرے مولا کے جنازے پر، وہ جنازہ اللہ کی کائنات میں کہ جو گھر سے چل کر پھر واپس آیا ہے مدینے کی سرزمین پہ، جب واپس آیا ہے نا تو بہنوں نے کیا کیا، تیر نکالنے شروع کر دیے۔ شہزادہ سلیمان کا قبر بھی تبدیل ہوا تھا۔ جس وقت میرے مولا کا میں یہ دفن ہو گیا نا، رات کو دفن ہو گیا، رات کو خواب میں آ کر رسول کی بیٹی نے کہا، بیٹی زینب یہ تیر کس نے نکالے تھے؟ کہا ماں زہرا بھائی کے جنازے سے تیر میں نے نکالے تھے۔ کہا بیٹی تو نے تیر کس طرح نکالے ہیں؟ اصل کے بہت سارے تیر میں زہرا نے قبر کے اندر نکالے۔